جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی. یہ خوب سمجھ لو, دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی, ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے, ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے. دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی, آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں, آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ آپ بولو گے اچھا میری جان چھوٹ رہی ہے یار, اچھا ہے, ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے. تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے, اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے. دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں, جتنے غم ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے. جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو. تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ کسی کے باپ میں بھی اس دم نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں, اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں ہم. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں, اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں ڈپریشن میں, اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی, اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے, اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں, یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے, تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کرے. میں نے ایک نصیحت کی, میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے, اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم, ورنہ وہ, کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ تو کیا ہوتی چلی جاتی ہیں, پیچیدہ. تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو, ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ, پڑھنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں, بڑی کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے, ورنہ نہیں پڑھو بھائی. نارمل رہو, سیدھے نہیں پاگل ہو گئے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ, خود آڑے ترچے ہو جاؤ. تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا. دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا, کیونکہ یہ لوگ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے, وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا, وہ خود آڑے ترچے ہیں. ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں, خودکشی کا ریشو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے, تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا, ہمیں کیا بچائے گا وہ. تو میں نے کہا وجہ اس کی ہے کہ نیچر سے بغاوت. کس سے بغاوت ہے؟ نیچرل لائف تو ہماری ہے, ان کی تھوڑی ہے.